آپ اتحاد کر رہے ہیں یا یہ معاملہ ختم ہو چکا ہوا ہے؟ وہ خیبر پختونخوا میں بھی جو چاہیں کر لیں، ہم اسے ویلکم کریں گے۔ راجو الحق صاحب نے کہا کہ عمران خان، نواز شریف اور زرداری کی دوسری کاپی یا دوسری شکل ہیں، ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں کہ کوئی ختم تو نہیں ہو گئی ہیں۔ الیکشن مینج ہوا تھا تو پھر امیر سراج الحق کو استعفیٰ کیوں دینا پڑا؟ سیاست کے بحران کے خاتمے کے لیے نیشنل لیڈرشپ کو ڈائلاگ کرنا ہوگا۔ اور وہ آپ پہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ پہلے بھی الیکشن میں انہوں نے نورا کشتی کی، اب حکومت سازی میں بھی نورا کشتی دکھا رہے ہیں۔ عملاً سارے یہ اکٹھے ہیں۔ ہم جلد دوبارہ الیکشن دیکھ رہے ہیں یا مدت پوری ہوگی؟ الیکشن 5 سال بعد ہی ہوتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات پر یوں تو بہت سی سیاسی جماعتیں اعتراضات بھی اٹھا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف حکومتی جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایسے میں جس جماعت کو سب سے زیادہ نمبر ملے، خواہ ان کے آزاد امیدواری کیوں نہ ہو، انہیں کسی دوسری پارٹی سے اتحاد کرنا تھا، اور یہ قرہ مجلس بات المسلمین اور جماعت اسلامی کے نام نکلا۔ ہمارے ساتھ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب موجود ہیں۔ کیا اتحاد کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، جماعت کی آئندہ کی اسٹریٹجی کیا ہے، اور سراج الحق نے یوں اچانک استعفیٰ کیوں دے دیا؟ یہ بہت سے معاملات ہیں۔ لیاقت بلوچ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ واضح کر دیجئے، کیا تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی سے موجودہ وقت میں اتحاد کر رہی ہے؟ آپ اتحاد کر رہے ہیں یا یہ معاملہ ختم ہو چکا ہوا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے میں یہ اختصار سے یہ 8 فروری کا الیکشن ہو گیا، یہ جمہوریت کی، آئین کی، پاکستان کے عوام کی فتح تھی۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ جیسے ماضی میں انتخابات غیر شفاف اور جانبدارانہ رہے اور عوام منتظر رہے کہ غیر جانبدارانہ الیکشن ہو اور عوام کے فیصلے کو قبول کیا جائے، تو یہ الیکشن بھی اسی طرح متنازع ہے۔ لیکن اس وقت تحریک انصاف کے لیے یہ تھا کہ آیا وہ ایک آزاد گروپ کی حیثیت سے ہی اسمبلی میں موجود رہیں یا وہ ریزرو سیٹیں کلیم کرنے کے لیے کسی پارٹی کو جوائن کریں۔ پھر تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے جماعت اسلامی سے رابطہ کیا۔ یہ رابطہ انہوں نے خود کیا پہلے۔ کس نے آپ سے پہلے دفعہ رابطہ کیا؟ یہ ضرورت ہوگی تو ہم سب کا بتائیں گے نا، میں بتا دیتا ہوں۔ نام تو لیجیے۔ ہاں، علی امین گنڈا پور صاحب نے رابطہ کیا، جو امیدوار بھی ہیں سی ایم کے جی۔ پھر اعظم سواتی صاحب نے بھی رابطہ کیا۔ آپ سے رابطہ ہوا یا سراج صاحب سے؟ مجھ سے سب سے بات ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ بیرسٹر گور صاحب بھی تشریف لائے، عمر ایوب صاحب سے بھی بات ہوئی۔ لیکن بات چیت جو ہو رہی تھی اور آخری مرحلے پر انہوں نے یہ کنوے کیا یا خود تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں اب یہ رائے ہے کہ ہم صرف خیبر پختونخوا کی سطح تک آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ بھی دیکھیں، ہماری تو کوئی ڈیمانڈ، کوئی شرط نہیں ہے، ہم تو غیر مشروط آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بدلے میں آپ نے کے پی یا نہیں، وفاق کی حکومت بنتی ہے یا پنجاب کی، ہمارا کوئی ڈیمانڈ اس میں کوئی وزارتیں کچھ نہیں مانگا تھا؟ نہیں، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں، ہم کسی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ جس طرح بلاول حکومت کا حصہ نہیں بن رہے، آپ کے ساتھ اگر وہ بیٹھتے نہیں، تو بلاول صاحب کی ایک الگ پوزیشن ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے، مختلف ہے۔ یہ مختلف ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی ہم ان کو اپنا پلیٹ فارم دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم سودے بازی کر لیں۔ ہماری تو ایک بالکل نیک نیتی کے ساتھ ایک واضح موقف ہے کہ بھی پی ٹی آئی اگر اپنے آزاد امیدواران کی پروٹیکشن کے لیے جماعت کا پلیٹ فارم چاہے تو ہم غیر مشروط طور پر۔ پھر یہ بد اعتمادی یا وعدہ خلافی کہاں سے شروع ہوئی؟ نہیں، وعدہ خلافی بھی نہیں ہے، بدعہدی بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے پارٹی ہے، پارٹی کے اندر بہت ساری ڈسکشنز ہوں گی اور وہ بالآخر کسی نتیجے پر پہنچے کہ بھئی جماعت اسلامی کے ساتھ مجموعی نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ان کا فیصلہ ہے۔ اب آپ کے پی میں ان کا اتحاد کریں گے یا جب چونکہ میرا خیال ہے ہماری رائے یہی ہے کہ ہم تو ایک ان گڈ سینس اور ایک براڈر بیس پہ ایک چیز کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ خیبر پختونخوا میں بھی جو چاہیں کر لیں، ہم اسے ویلکم کریں گے۔ یعنی یا تو اتحاد ہوگا تو قومی سطح پر ہوگا، دوسری صورت میں نہیں ہوگا؟ میں اصل میں دیکھیں نا، ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اتحاد بالکل اور چیز ہوتا ہے۔ اسے آپ کیا نام دیں گے؟ یہ ایک فیسیلیٹیشن ہے ایک خاص وقت کے لیے،
فرض کیا آج وہ کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، 2 ہفتے کے بعد ان کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے اور الیکشن کمیشن سے ان کے معاملات فائنل ہو جاتے ہیں، تو وہ واپس اپنی پارٹی میں چلے جائیں۔ سراج الحق صاحب نے کہا کہ عمران خان نواز شریف اور زرداری کی دوسری کاپی یا دوسری شکل ہیں، ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں کہ کوئی ختم تو نہیں ہو گئی ہیں، اور اس کے باوجود آپ ان کا فیلسفی حاصل گزارے کریں۔ باوجود آپ نے بھی ایک موقع پہ کہا کہ جس طرح وہ گیند کو تھوک لگا کے چمکاتے رہے ہیں ویسے حکومت چلانا چاہ رہے ہیں، گزارش ہے کہ بھی ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، ہمارا موقف سب کے سامنے ہے، اور اس میں پوری کوئی قوم تبدیلی کے نہیں آئی۔ سامنے، کوئی تبدیلی نہیں۔ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ آپ نے حافظ نعیم الرحمان والی کراچی والی سیٹ چھوڑی اور اس کے بدلے میں آپ حکومت کے حصے دار بننے جا رہے تھے، تو اس فیسیلیٹیشن کی آپ میرا کیوں خیال ہے لے کہ رہے تھے؟ حافظ نعیم صاحب کا یا حکومت سازی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا بالکل ایک پرنسپل سٹینڈ ہے کہ بھی ہم اس حکومت کا نہ حصہ بنیں گے، نہ حکومت سازی میں ہم یہ کوئی تو پارٹ لیں یہ گے۔ پاکستان کی تاریخ دنیا کی سیاست میں پہلی دفعہ ہو کہ جیتا ہوا کینڈیڈیٹ جس کو الیکشن کمیشن اناؤنس کر رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے فارم 45 میں ہار رہا ہوں، میں سیٹ چھوڑ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے، یہ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا اور جماعت اسلامی نے فیصلے کے بعد اپنی اناؤنسمنٹ کر دی۔ اس کے بعد بھی پی ٹی آئی نے آپ سے وعدہ خلافی کر لی، جو قومی سطح کا اتحاد تھا اسے وہ ایک صوبے تک میرا خیال محدود ہے کر اب دیا۔ اس کا جائزہ لینا تو عوام کا کام ہے نا، میڈیا کا کام ہے۔ میں نے تو بڑی دو ٹوک بات کی ہے کہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو ہم یہ ایک سہولت دے رہے تھے، کسی شرط کے بغیر، کسی ڈیمانڈ کے بغیر، کسی حکومت سازی میں پارٹیسپیشن کے بغیر، کہ ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ ہے، کارکنوں نے محنت کی یہاں ہے، ایک سوال یہ بھی ہے نا، کارکنوں نے محنت کی ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور اس کے مطابق اگر جماعت اسلامی اس سلسلے میں کوئی پولیٹیکلی تعاون کر سکتی ہے تو ہمارا تعاون غیر ایک مشروط ہے۔ سوال یہ بھی ہے نا کہ یہ سہولت آپ تحریک انصاف کو ہی کیوں دینا چاہ رہے تھے جبکہ ادھر 8-10 پارٹیاں مل کے حکومت بنا رہی ہیں، تو آپ اس کا حصہ کیوں نہیں بننا چاہ رہے تھے؟ مسئلہ ہے کہ بھی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یا پیپلز پارٹی ہیں، انہوں نے تو 18 ماہ پہلے بھی حکومت کر لی ہے، اب بھی جو سارا حکومت کے مراحل ہو رہے ہیں وہ تو اسی ایک لارجر گیم ہے، اسی کا پارٹ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے بھی الیکشن میں انہوں نے نورا کشتی کی، اب حکومت سازی میں بھی نورا کشتی دکھا رہے ہیں، عملاً سارے یہ اکٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ میں پھر اس نقطے کو وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہم کسی حکومت سازی پاور شیئرنگ کا پارٹ یعنی نہیں ہے۔ غیر مشروط فیسیلیٹیشن ہماری تھی۔ غیر مشروط سہولت تھی، اب لیکن انہوں نے اویل نہیں کیا، ان کا فیصلہ ہے، ہم اب اس کا یہ خیر مقدم اب کرتے ہیں۔ یہ بتا دیجئے کہ جماعت اسلامی کی جو الیکشن کی پرفارمنس تھی اس پر امیر، اب سابقہ امیر وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو یہ کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں کے پی میں، پنجاب میں بہت سی سیٹس مل جائیں گی، کیوں پرفارم نہیں کر پائے؟ آپ جمعے کو احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں دھاندلی پر اور الیکشن مینجمنٹ پر، تو پھر اگر الیکشن مینج ہوا تھا تو پھر امیر سراج الحق کو استعفیٰ کیوں دینا پڑا؟ دیکھیں ظاہر ہے وہ امیر جماعت اسلامی پاکستان ابھی بھی ہیں، انہوں نے اپنا ریزائن دیا ہے، اور ہفتے کو مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہوگا، اس میں ہم ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کر لیں گے۔ باقی ظاہر ہے وہ امیر جماعت ہیں، ایک ذمہ دار ہیں، ایک نئی سچویشن پیدا ہوئی، انہوں نے ایک ڈیسیژن اپنی بنیاد پر کیا ہے۔ اب ان کے اس فیصلے کو ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ مرکزی مجلس شورا ساری چیزوں پہ غور کر لے گی اور طے کرے گی۔ باقی یہ رہا کہ بھی کوئی یہ سمجھے کہ بھی ان انتخابات میں جماعت اسلامی کی کوئی بڑی توقعات تھیں کہ ہم بڑی کامیابیاں حاصل کر لیں گے، یہ پبلک اوپینین سروے، سائنٹیفک سروے سارے موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہم ایک طویل مدت کے بعد جماعت اسلامی نے اتحادوں کی سیاست چھوڑ کے اور پارٹیوں کا سہارا بننے یا سہارا لینے کے اس روش کو چھوڑ کے جماعت اسلامی نے اپنے انتخابی نشان، منشور، ترازو نشان اور اپنے کردار، اپنی خدمات کے ساتھ عوام سے رابطہ کیا ہے، اور ہماری بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ تو پھر سراج الحق کو ہمارے استعفیٰ کیوں دینا پڑا؟ 20 لاکھ کے قریب ووٹ ہیں جو مجموعی طور پر قومی اور صوبائی حلقوں میں جماعت کو ملے ہیں، اور یہ جماعت اسلامی کی انتخابی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اور میں ذاتی طور میں سمجھتا ہوں کہ سراج الحق صاحب نے اس پوری مدت میں اس پالیسی کے مطابق بے پناہ محنت کی ہے، دن رات محنت کی ہے، اور ورکرز کے ساتھ ایک بہت بڑے پیمانے پر رابطہ رہا ہے، لیکن ان کا یہ فیصلہ مجھے بھی اس سے اتفاق نہیں ہے،
اور انشاءاللہ جماعت کی شورا جو ہے اس کو بہتر طریقے سے. آپ کا رابطہ تو ہوا ہوگا سراج الحق صاحب سے, یہ آپ نے رابطہ یہ کہا کہ استعفیٰ واپس لیجیے؟ مسئلہ یہ ہے اب ایک انہوں نے دیا, اب اس کے مطابق جماعت کے دستور کا فورم کا اجلاس بلا لیا گیا تو اس میں ساری بات ہو جائے گی. آئندہ ماہ جماعت کا الیکشن بھی آ رہا ہے جس میں آپ بھی امیدوار ہیں, حافظ نعیم الرحمان بھی ہیں, اور سراج الحق صاحب بھی اس میں امیدوار تھے, تو کہیں وہ یہ تو نہیں سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ الیکشن وہ نہ ہار جائیں تو اس سے پہلے استعفیٰ دے کر وہ رخصت ہو گئے؟ مسئلہ جب کوئی ایک اقدام ہوتا ہے تو اس کے پھر کئی پہلو تو زیر بحث آتے ہیں. جماعت اسلامی میں ایک تو امارت جماعت کے لیے کوئی امیدوار نہیں ہوتا. مجلس شورا کے جو نام مجلس شورا ایک رہنمائی کے لیے 3 نام تجویز کر دیتی ہے, باقی ارکان جو ہیں کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے ہمارے ہاں کینڈیڈیچر کوئی ایسی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ہمارے اندر خدا نخواستہ کوئی ایسی لسٹ موجود ہے یا ہوس موجود ہے کہ اس منصب پر پہنچنا. ایک ذمہ داری ہے, جواب دہی کا احساس ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری لیاقت بلوچ صاحب بہتر ادا کر سکتے ہیں, حافظ نعیم الرحمان یا سراج الحق صاحب ہی؟ آپ جماعت کے رکن ہوتے تو شاید آپ اچھا کر لیتے. یہ بتائیے کہ 2008, 13, 18 اور 24 ان میں سے شفاف اور صاف الیکشن کون سے تھے؟ میرا خیال ہے کہ میں 1970 کے بعد سے, یعنی 70 میں تو ظاہر ہے میں طالب علم تھا اور بہت ایکٹیو طالب علم تھا, اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بالکل ابھی نئے نئے ہم آ رہے تھے. 70 سے لے کے 2024 تک تمام انتخابات کو دیکھا. 70 میں میں نہیں تھا, اور 77 میں کینڈیڈیٹ نہیں تھا. اس کے بعد سے مسلسل 85 سے میں مسلسل کینڈیڈیٹ رہا ہوں. 2-3 دفعہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہے, 2-3 دفعہ شکست کھائی ہے, 4 دفعہ جیتے بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ریاست کی سطح پر یہ ایک دھن سوار ہے کہ انہیں پولیٹیکل ایک مینجمنٹ کرنی ہے. اس کی وجہ سے میں کسی بھی الیکشن کو مکمل طور پر شفاف اور غیر جانبدارانہ قرار نہیں دے سکتا. اب یہ جو حکومت بن رہی ہے جس میں ممکنہ طور پر صدر زرداری ہوں گے, وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے, پنجاب میں مریم بی بی ہوں گی, تو یہ حکومت آپ کو کیا لگتا ہے اور یہ اسمبلی کتنا چلے گی؟ ہم جلد دوبارہ الیکشن دیکھ رہے ہیں یا مدت پوری ہوگی؟ لیکن جی آپ کم از کم پچھلے 25 سال کی ہسٹری اٹھا لیں, الیکشن 5 سال بعد ہی ہوتا ہے. الیکشن 5 سال بعد ہی ہوگا. 5 سال بعد ہی ہوتا ہے, اور درمیان میں اگر کوئی ہینکی پینکی کرتا ہے تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, انہی میں سے کوئی اور خدمت کے لیے تیار ہوتا ہے. اور اب یہ پھر ہوگا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہوگا, لیکن یہ ہے کہ ماضی قریب میں یہ سب کچھ ہوا ہے, اور یہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. یعنی عوام مسائل میں ہے, غربت میں ہے, مہنگائی میں ہے, روپے کی قدر, مہنگائی اور پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے, عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا ہے. بجلی کے بل ہیں, گیس کے بل ہیں, پانی کے بل ہیں, اور اسی طرح لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزاریں. اور یہ جو ہوس اقتدار میں جو ہے کبھی ایک وقت کو برباد کرتے ہیں اور قوم کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں, عام آدمی کا احساس نہیں ہے. تو یہی لوگ پہلے بھی حکمران رہے ہیں, وہ تحریک انصاف ہو, پیپلز پارٹی ہو, وہ مسلم لیگ ہو یا باقی جماعتیں ہوں, یہ کوئی نئی تو نہیں ہے, پہلے بھی یہ حکومتوں میں رہی ہیں. لیکن ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ نہ کوئی منشور کا حساب ہے, نہ کوئی کارکردگی کا حساب ہے. قوم تو پوچھے گی, نہ کسی وقت تو پوچھے گی کبھی عثمان بزدار کو کیوں لگایا, محمود خان کو کیوں لگایا. یہ پرفارمنس کا تو کسی وقت آڈٹ ہوگا. ابھی تو ایک روا روی میں اور ایک ویو میں اور ایک جذباتی پن میں ساری چیزیں ابھی چل جو ایک جاتی نئی ہیں. چیز ہونے جا رہی ہے وہ مریم بی بی, کوئی خاتون پہلی دفعہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننا جا رہی ہیں, اور پھر مریم بی بی خود, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتر پرفارم کر پائیں گی؟ بھی فاطمہ جناح بھی پاکستان کی بڑی لیڈر تھی, بے نظیر بھٹو مرحومہ بھی بڑی لیڈر تھیں, بیگم نسیم ولی بھی اپنے دور میں ایک بڑی لیڈر قومی سطح پر ابھریں. اسی طرح مریم نواز بھی ظاہر ہے ایک پارٹی کی عہدیدار ہیں, ذمہ دار ہیں. تو اب یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں رہی. اگر ملک کی سطح پہ خاتون وزیر اعظم ہو سکتی ہے اور سب نے قبول کیا ہے, تو پنجاب کی سطح پہ بھی کوئی خاتون وزیر اعلیٰ ہو جائے گی, تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا.